السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق رمضان کورس کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ آپ کی کاوشیں اور آپ کی کوششیں ہمیں اس مقصد تک پہنچا رہی ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے اس کلاس کو کریٹ کیا تھا اور آپ لوگوں نے جوائن کیا تھا۔ الحمدللہ آپ سب نے ہی وقتاً فوقتاً مجھے ہم نے جو صبح شام کے اذکار اور دعائیں وغیرہ پڑھی، آپ مجھے میرے پرسنل پر بھیجتے رہے ہیں سبق، اور الحمدللہ میں نے سب کا سبق سنا اور سب کو ہی رسپانس کیا الحمدللہ۔ میرا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ اللہ کے فضل سے اتنا تو شعور ہم سب کو ہی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، لیکن بکس کھول کے، کتابیں کھول کے۔ تو جب تک ہم کتابیں کھول کے پڑھتے رہیں گے نا، تب تک ہم اس کی تبلیغ نہیں کر پائیں گے، دوسروں کو سکھا نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اس صفت سے محروم رہ رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے۔ کیا مطلب ہے؟ خود بھی دین اسلام پہ عمل کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ دیکھیں ساتھیوں کو تلقین کرنے کے بارے میں امت محمدیہ اسی لیے تو افضل ہے نا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، کیونکہ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور وجہ بھی بتا دی کہ بہترین ہو کیوں، کیونکہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو دیکھیں ہم نیکی کا حکم کب دے سکتے ہیں؟ جب ہم خود اس قابل ہوں گے کہ ہم خود نیک عمل کریں، برائیاں چھوڑیں، تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں نا، دوسروں کو نیکی کی طرف لا سکتے ہیں اور انہیں برائیوں سے منع کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارا فرض ہے، امت محمدیہ کا اولین فریضہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے آگ سے، پھر اپنے ساتھیوں کو، یعنی پہلے اپنی عملی زندگی کو سنوارنا ہے، پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو بھی راہ راست پہ لانا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ہماری حفاظت ہونی چاہیے، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، پھر ہی تو ہم آگے کام کرنے کے قابل ہوں گے نا۔ تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ دیکھ لیا آپ نے کہ کس قدر یہ ضروری ہے، کہ اس میں ہماری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ جب ہم اپنی جسمانی اور روحانی طور پر تندرست رہیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ رمضان کورس میں آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے۔ تو ان 17 اسباق میں ہم نے صبح شام کے اذکار سیکھے اور اپنی روزمرہ روٹین کی دعائیں سیکھی، اور چند ہم نے قرآنی دعائیں بھی سیکھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج چونکہ آپ کی یہ آخری کلاس ہے، ہمارا یہی معاہدہ تھا کہ 1 رمضان سے 25 رمضان تک ہمارا یہ کورس چلے گا۔
تو چونکہ آج 23 رمضان ہے، تو پھر 24 رمضان کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آج جمعہ ہے نا، تو کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اتوار کو یعنی پرسوں آپ کے اس کورس کی تقریب ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس تقریب کے لیے میں نے جنہیں انوائٹ کیا ہے، اللہ کے فضل سے انتہائی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ اگر ان کی تعریف کے لیے میں کچھ الفاظ استعمال کروں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا حق رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ وہ رہتے تو پاکستان میں ہیں، لیکن وہ ان کی نیشنلٹی سعودی عرب کی ہے، اور ان کی مادری زبان بھی عربی ہی ہے۔ انہوں نے پڑھا بھی سعودی عرب سے ہے، اور وہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس صاحب ان کے اسسٹنٹ ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ وہ شامل ہوں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ انہیں ضرور ان کے سامنے باتیں رکھیں کہ آپ نے اس کورس سے کیا سیکھا، اپنی فیلنگز آپ ضرور ان سے شیئر کریں۔ تو اس لیے آپ سب نے ہی پرسوں کی تقریب کو لازماً جوائن کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے تو رکھی ہے نا۔ تو اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لائیے گا اس تقریب میں، انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ ان سے ہمیں صرف روحانی نہیں، جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، سلامتی اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے کیا ارشاد ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پاک بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے ہے جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ سبحان اللہ۔ اگر میں یہ دیکھوں تو تب سبحان اللہ ہی بولنا ہے، اگر یہ دیکھے تو پھر استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منهم۔ کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ نبی نے سامنے فرمایا ہے کہ ما جلس قوم مجلسا، کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، یا کوئی قوم جب کسی بیٹھنے والی جگہ پر بیٹھتی ہے، لم یذکر اللہ فیہ، اور وہ اس جگہ پر اللہ کا ذکر نہیں کرتی، ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ ہی وہ اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے، الا کان علیہم ترۃ، مگر قیامت کے دن وہ جگہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہو جائے۔ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، پھر اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اب یہ مجلس کا معنی کیا ہے؟ مجلس کا اصل میں مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ۔ اس کا مطلب ہے ہم چاہے کسی جگہ پر اکیلے بیٹھے ہیں، چاہے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اصل میں ہے بیٹھنے کی جگہ۔ جیسے ایک پچھلی بھی حدیث ہم نے دیکھی تھی، اس میں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی بیٹھنے والی جگہ پر بیٹھا، اس میں ایک ہی بندے کی بات تھی کہ جو کسی بیٹھنے والی جگہ پہ بیٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح جو کسی لیٹنے والی جگہ پر لیٹا اور اس نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اس کی وجہ حسرت کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے اللہ کے فضل سے محروم رہ جائے گا، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر سے محروم رہ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کئی حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کہاں کرتے ہیں؟ بہترین جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں۔
تب پھر فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی ہماری مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو پھر جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کو بھول جائے گا، تو پھر اللہ بھی یہی کہے گا نا، جیسے تم دنیا میں مجھے بھولے تھے نا، آج میں بھی تمہیں بھول گیا۔ جبکہ وہاں انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے، لیکن اس دن معاف نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ رو رو کر ان کی آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، آنسوں کی جگہ، پانی کے آنسوں کی جگہ خون بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ دن معافی کا نہیں ہوگا۔ پھر اس دن ہمیں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، ہم کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں ایسا کر لیتے، جو ہمیں حکم دیا گیا تھا ہم وہ مان لیتے، تو آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تو الحمدللہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا لیں، اور اپنا کر اللہ تعالیٰ کے فضل کو پالیں، خود بھی ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی بھی قیامت کے دن حسرت کرنے سے بچ جائیں، انہیں بھی اللہ کا فضل ملے۔ وہ جیسے دنیا میں ہم ایک ساتھ ہیں، تو ہم قیامت والے دن جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں، پھر ہی مزہ آئے گا نا۔ ورنہ ایسا ہوگا وہاں پر کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ فلاں فلاں بھی ہوتا تھا، آج نظر نہیں آ رہا، پھر اسے احساس ہوگا اچھا وہ تو جہنم میں چلا گیا۔ تو کیا پھر ہمیں اچھا لگے گا کہ دنیا میں جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سنوارتے رہیں، ساتھیوں کو بھی سنوارتے رہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اکٹھے جیسے ہیں، قیامت کو ہم جنت میں بھی اکٹھے ہیں۔ آمین۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اگر ہم نے چاہا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ان احادیث پر، ان ذکر و اذکار پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے گا، اگر ہم نے چاہا تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم خود کو خود بدلنا نہ چاہے۔ ہماری برے حالات ہوں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بھی، اللہ پہ توکل کر لیا ہم نے، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے اللہ نہیں کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی حالت بدلے گا جو خود کو خود بھی بدلنا چاہے، ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے کسی کو بدلنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو ہدایت بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں دیتا، اسے ہی دیتا ہے جو لینا چاہے، جو نہیں لینا چاہے تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے رستے بھی دکھا دیے، اس کا انجام بھی بتا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا اور اس کا انجام بھی بتا دیا، اور پھر نیکی کو اختیار کرنا یا برائی کو اختیار کرنا، اس کا اختیار بھی انسان کو دے دیا۔ تو انسان جو رستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر نیکی کا رستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے، اگر برائی کا رستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی رستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق ملتی کیسے یہ یاد رکھیے گا، دعا تو کرنی ہے لیکن کوشش تو خود ہی کرنی ہے نا، کوشش کرنے سے ہی ہوگا، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے گا وہی چلے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر روز اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے نا، خود کو
सिरात मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसमें ये सलाहियत पैदा कर देते हैं कि वो दूसरों को भी इस राह पर लाने की कोशिश करता रहता है। और ऐसे ही लोग बेहतरीन हैं। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो हैं जो लोगों को फायदा देते हैं। जिनसे लोगों को फायदा पहुंचता है, नबी इस्लाम ने उन्हें बेहतरीन लोग कहा है। तो अब अल्लाह ताला की तौफीक तो जो है सो है, हमने अपनी कोशिश से भी बेहतरीन लोगों में शामिल होना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ही ऐसे बेहतरीन लोगों में शामिल करें जो अपनी जिंदगी संवारने के साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी संवारते हैं। और जैसे हम आज दुनिया में एक साथ हैं, कल क़यामत को भी हम इकट्ठे ही हों। आमीन। तो आइए देखते हैं आज के सबक में रमज़ान के हवाले से नबी अलैहि सलाम की क्या नसीहत है हमें रोज़े के हवाले से। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। क्या मानो मफ़हूम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन लम यदा, जिसने ना छोड़ा, क़ौल ज़ूरी, झूठी बात का कहना, वल अमल बिही, और उस पर अमल करना, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है, फी अन यदा तआमहु व शराबहु, उसके खाना छोड़ देने की और उसके पीना छोड़ देने की। यानी अगर एक इंसान रोजा रखता है और रोजा रख के भी वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता और झूठी बात पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने से कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि रोजा कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जिसकी कोई हैयत है, कोई जिसामत है कि जो अल्लाह ताला के पास पहुंचे, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर जो इंसान रोजा रख के भी झूठ बोलता है और हक से दूर रहता है, झूठ झूठ बातों पर अमल करता है, हक को छोड़ देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसका रोजा कबूल नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स ऐसा करता है वो रोजा ना रखे, बल्कि इसका मतलब ये है रोजा रखें और इन कामों से बचें जो आपके रोजे को जाया कर दें, कि आप सारा दिन भूख और प्यास की मशक्कत भी उठाएं और एंड पे आके खाली हाथ रह जाएं, अजर से महरूम रह जाएं। रोजा तो ऐसी इबादत है ना जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद दूंगा। बाकी नेकियों के बारे में बता दिया कि अगर रमजान है तो एक नेकी का अजर 700 नेकियों के बराबर, और फिर इंसान की नीयत के मुताबिक ज्यादा या कम भी। लेकिन अगर रोजा रख के झूठ ना छोड़ा, हक को ना समझा, बातिल को ना छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला को कोई गर्ज नहीं है हमारे रोजे से, फिर ऐसा रोजा काबिल कबूल नहीं है। यानी कि ऐसा शख्स रोजे के उस अजर से महरूम रह जाता है जो अल्लाह ताला ने देना होता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सही हक के साथ रोजों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आइए मजीद आगे देखते हैं। आज हम आपके सामने लाए हैं सजदाए तिलावत की दुआ। चूंकि रमज़ान है तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में अल्लाह की तौफीक से आप सब कुरान पाक पढ़ा करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, मेरी लाइट ऑफ हो गई है। तो ये देखिए, अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजदा वजही, कहीं पर वजही, कहीं पर वजहिया भी आता है। वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। सही मुस्लिम की रिवायत है। सजदाए तिलावत की दुआ। सजदाए तिलावत का तरीका क्या है? जब भी हम सजदे की आयत पढ़ें तो हमें सजदा करना चाहिए। उसका तरीका यह है कि तकबीर कहकर हम सजदे में जाएं और ये दुआ पढ़ें और फिर तकबीर कहते हुए उठ जाएं। तो तर्जुमा क्या है इसका? या अल्लाह, मैं आप ही को सजदा करता हूँ, आप ही पर ईमान लाता हूँ, आप ही के आगे झुकता हूँ। मेरे चेहरे ने उस जात को सजदा किया
جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھ کے شگاف پیدا کیے. ہے نا ہماری آنکھوں اور کان میں شگاف. اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے بہت برکت والا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ سجدہ تلاوت کی کہ سجدہ تلاوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں 14 سجدے آتے ہیں، یعنی جن ایسی آیات جن میں لفظ سجدہ آئے، سجدے کا لفظ آتا ہے، پھر وہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ سجدہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. کر لیں تو اجر ملے گا، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے اس کا. اور کوشش یہ کرنی چاہیے جس وقت ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر سجدہ آ گیا تو فوراً سجدہ کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. بعد میں بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ فوراً کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے فرائض ہم دیکھ لیں، ٹوٹے پھوٹے سے فرائض ہیں ہمارے، بہت کمیاں ہیں. تو پھر اگر ہم سنتوں کو چھوڑ ہی دیں گے تو پھر جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ وہاں ہمیں نیکیوں کی ضرورت آئے گی تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے؟ چلو ہمارے فرائض میں کمی ہے تو وہ کہیں سے سنتوں سے نوافل سے نکل آئے گا کچھ نہ کچھ، تو وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائے اس کی جنت پکی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم ان سنتوں پر عمل کر لیں؟ کیا جاتا ہے؟ جہاں ہم اتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، وہاں پر ایک سجدہ کرنا بھاری تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی فرائض کو اچھے طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل بھی ادا کرنے کی، نفلی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے فرائض کی کمی بیشی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے سبق سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.